وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة
باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، پھر حق نے کہا ماں پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی۔ پھر حق نے کہا ماں پیارے نبی، تو میرا لطف جب ہے دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری۔ لطف جب ہے
والسلام حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ شریف کے خطبہ میں حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سفر معراج شریف کو سنا، اور یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، اگر حرف با حرف اس کو بیان کیا جائے تو شاید کئی ماہ گزر جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معجزہ معراج یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کے کمالات کی ابتدا ہے۔ اور جس کے کمالات کی ابتدا اتنی وسیع ہو تو پھر اس کے کمالات کی انتہا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہ معجزہ معراج یہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ عظیم معجزہ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ یارو اب علماء فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ بے شک۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ پہلا جو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، تو اللہ نے فرمایا نا اسرا، کہ ہم نے سیر کرائی، تو اسے کہا جاتا ہے سیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیر۔ سیر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا ہے؟ سیر۔ یہ سیر ہے۔ اور مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں کی بلندیوں تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ ہے اعراج۔ کیا ہے؟ معراج مانا بلندی، ٹھیک ہے۔ اور آگے سدرۃ المنتہا سے لامقام کی بلندیوں تک میرے محبوب علیہ السلام کا پہنچنا، اسے کہا جاتا ہے معراج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معراج۔ معراج کہا جاتا ہے۔ اور معراج یہ بھی اصل میں بلندی ہے، عروج ہے، یعنی اللہ نے آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر وہ کمالات، وہ علوم عطا کیے کہ یہ کمالات اور علوم کی بلندی تک کوئی نہ آج تک پہنچ سکا ہے، نہ کوئی پہنچے گا۔ یہ آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی آئے، بڑی بڑی شانوں والے رسول آئے، لیکن جو مقام آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کو ملا ہے، جو عزت جو عظمت آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کو ملی ہے، وہ خدا
خدا کی قسم کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا تھا نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کا یہ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا، جمع کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبیوں، میں نے جو تمہیں کتاب و حکمت دی ہے، میں نے نبوت و رسالت دی ہے، تمہاری کتاب و حکمت، تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہوا میرا محبوب تشریف لے آئے، تم نے اپنی نبوت و رسالت کو، اپنی کتاب و حکمت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا۔ یہ عالم ارواح کا وعدہ ہے۔ کہاں کا وعدہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا بھی کرنا تھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع فرمایا، سارے نبیوں کو جمع فرمایا، اور محبوب بعد میں آئے ہیں، نبی پہلے کھڑے ہیں۔ محبوب میرے بعد میں آئے ہیں، انبیاء پہلے صفے وسطیٰ ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے، سرکار تشریف فرما ہوئے، بات ہم نے پچھلے جمعہ بھی یہاں چھوڑی تھی کہ محبوب علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، بولو ذرا، سارے نبیوں کی امامت کی ہے، اور سارے انبیاء آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، حضور کی اقتدا کی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کس لیے کھڑے ہوئے؟ کوئی اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے نہیں، آپ کے اور میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، حضور کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، فرمایا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ماں اور باپ کے بغیر تخلیق فرمایا۔ آپ نے اپنے اوصاف کو بیان کیا، اس کے بعد آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کی تعریف کی، پھر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا، پھر جناب حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے معجزات کا، اپنے اوصاف کا تذکرہ کیا، اس کے بعد محبوب علیہ السلام کے معجزات کو، سرکار کے کمالات کو بیان فرمایا، پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر جب سارے نبیوں نے خطبے دے دیے نا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، ھذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد ہم سب کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہمیں جو کمالات ملے ہیں، ہمیں جو معجزات عطا ہوئے ہیں، ہمیں نبوت و رسالت ملی ہے، ہمیں کتاب و حکمت ملی ہے، فرمایا یہ سارا صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے، یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کے صدقے ہی اللہ نے دیگر نبیوں کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ، اب اس کے بعد آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف شروع ہو گیا،
इधर शुरू हो गया आसमानों की आसमानों की तरफ। अब बाज़ उलमा ने लिखा है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जो है मेराज की रात 3 सवारियों पे सवारी की है। कहते हैं कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक हुजूर की सवारी बना है बुराक। क्या बना है? बुराक बना है। और मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के कंधों पे सवारी की है। और आगे जब जिब्रील कहते हैं कि या रसूलल्लाह अब मेरी बस है, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, आगे गया मेरे पर जल के राख हो जाएंगे, मेरा मकाम खत्म हो जाएगा, सोना आगे आपकी मंजिल है। तो यहाँ से महबूब अलैहिस्सलाम के लिए आगे रफ रफ पेश किया गया। क्या पेश किया गया? रफ रफ पेश किया गया। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम जो है रफ रफ पे तशरीफ फरमा होके महबूब अलैहिस्सलाम जो है वो लामकाम की बुलंदियों तक पहुंचे। फिर वो मकाम आया कि आगे रफ रफ को भी साथ छोड़ना पड़ गया। अल्लाह अकबर। फिर आगे महबूब अलैहिस्सलाम अपने कदमैन शरीफैन से आगे रब की बारगाह में तशरीफ ले गए। अब हुजूर इस्लाम फरमाते हैं कि हम पहले आसमान पे पहुंचे। किधर पहुंचे? पहले आसमान पे पहुंचे। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील ने आसमान का दरवाजा बजाया। आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। जिब्रील अकेले हो या तुम्हारे साथ भी कोई है? जिब्रील अकेले हो या तुम्हारे साथ भी? क्यों? आज फरिश्तों को भी पता था आज आसमानों का दरवाजा मोहम्मद की आने पे ही खुलना है। जानते थे फरिश्ते हैं मोहम्मद आएंगे तो आसमानों का दरवाजा खुलेगा। पूछा जिब्रील तुम्हारे साथ कोई है? जिब्रील अर्ज करते हाँ। आपने कहा मेरे साथ वो है अल्लाह ने जिसके लिए सारी कायनात को बनाया है, सारी कायनात को बनाया। हुजूर फरमाते हैं कि पहले आसमान का दरवाजा खुल जाता है। तफसीर बड़ी है लेकिन इख्तिसार के साथ, क्योंकि आज मैंने इसे खत्म करना है। सरकार फरमाते पहले आसमान का दरवाजा खुल गया। अंदर गए, मेरे नबी फरमाते हैं हमने देखा कि एक बुजुर्ग सफ़ेद रीश, लंबा कद, खूबसूरत चेहरा तशरीफ़ फरमाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उनसे मिला और मैं उनके पास रुका। मैंने देखा कि दाईं तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बाईं तरफ आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये क्या वजह? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह कि दाईं तरफ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और वो है नेक, वो है नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नेक औलाद को देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। और बाईं तरफ है बदकार औलाद, काफिर और मुनाफिक है, बेईमान है। फरमाया जब इन्हें देखते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम रोने लग जाते हैं। अल्लाह। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरे आसमान पे पहुंचे, यूं ही दरवाजा बजाया। पूछा कौन तुम्हारे साथ? कहा मेरे साथ मोहम्मद है। दरवाजा खोला। हुजूर फरमाते अंदर जाके हमारी मुलाकात हुई हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर मेरे नबी फरमाते हम तीसरे आसमान पे पहुंचे।
تیسرے آسمان پہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے. کن سے؟ نوح علیہ السلام سے. اب سرکار فرماتے ہیں پھر ہم چوتھے آسمان پہ پہنچے. چوتھے آسمان پہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. کن سے؟ مجھے بولو کن سے؟ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر سرکار فرماتے ہیں ہم پانچویں آسمان پہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مجھے بولو کہاں پہ پہنچے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم پانچویں آسمان پہ پہنچے نا تو پھر ہماری ملاقات ہوئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ ہم جب چھٹے آسمان پہ گئے تو ہماری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کن سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں. تو عرض کی حضور اس فرمان کی حقانیت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میں نے جو کہا ہے حق کہا ہے اور سچ کہا ہے. اور اگر نہیں یقین آتا تو اپنی امت میں کے علماء میں سے کسی عالم دین کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور کسی کو میرے سامنے پیش کیجئے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کی روح مبارک کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے نا حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے آتے ہی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحیاتہ ومماتہ ونجاتہ. جب اتنا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ غزالی یہ سلام میں اتنی طوالت کیوں؟ اتنا لمبا سلام کیوں؟ آپ کہہ دیتے السلام علیکم السلام پھر بھی ہو جاتا لیکن اتنا لمبا سلام. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ یا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں عصا دیکھا نا عصا کنڈی لاٹھی جسے کہتے ہیں تو رب نے پوچھا وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو ذرا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اتوقع علیہ وَأُحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ. آپ نے فرمایا ہِیَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. عرض کی یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے کھونڈی ہے لاٹھی ہے میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اپنی بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں. اللہ نے تم سے پوچھا جب تھا وما دل کا مینی کا یا موسیٰ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے آپ کہہ لیتے یا عصایا میرے ہاتھ میں عصا ہے تو بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے طوالت کیوں دی؟ آپ نے کیوں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے میں اس سے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فرمایا اے غزالی میرا تو اللہ سے کلام ہو رہا تھا تو میں اپنے لیے رب کو سمجھتا ہوں محبوب وہ میرا محبوب ہے تو میں نے چاہا محبوب سے کلام ذرا لمبا ہو جائے بات لمبی ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا یہ
پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، کہا کہ یہ حیض کیا ہوتا ہے؟ حیض کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جب سنا، آپ نے کہا حیض ہوتا ہے کہ بالغہ عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے نا اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالغہ عورت کے رحم سے جو خون نکلے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ امام غزالی